یہ بات یاد رکھیں، دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں انہوں نے یہاں پر ہی رہ جانا ہے۔ آج جتنا بھی کوئی دنیا اکٹھی کر لے، فرعون سے زیادہ تو کوئی اکٹھا کر سکتا، جتنا بھی کوئی آسائش اور آرام کی جگہ بنانے کے لیے کوشش کر لے، ان گزرے ہوئے بادشاہوں سے زیادہ اچھی آسائش کی جگہ نہیں کوئی بنا سکتا۔ سورہ دخان میں 25ویں پارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم کذلک وورثناها قوما آخرین۔ کتنی ہی کھیتیاں انہوں نے چھوڑ دی اور کتنا ہی رہنے کی پرآسائش جگہ انہوں نے چھوڑ دی اور کتنے ٹھنڈے پانی کے چشمے چھوڑ دیے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے دوسری قوم کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا۔ یعنی خالق کائنات ان ساری چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مالک ہے۔ انسان کو ٹائم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ چیزیں دیتا ہے، پھر انسان اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کر جاتا، سب کچھ دنیا کے اندر ہی رہ جاتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اس کا مطلب ایسا نہیں کہ بالکل انسان کچھ کرے ہی نہیں۔ انسان اپنی آسائش آرام کے لیے دین کے اندر رہتے ہوئے، دین کو ڈسٹرب کر کے نہیں، دین کے اندر رہتے ہوئے اپنے لیے اگر کوئی سہولت یا اچھا انتظام کر لیتا ہے تو اس سے بھی منع بھی نہیں کرتا۔ تو لہذا وہ ایک انسان کی اپنی طبیعت ہے کہ وہ اگر بالکل اس طرف جانا چاہے کہ وہ ان چیزوں کی پرواہ نہ کرے، وہ تو اس کی ایک علیحدہ مرضی ہے۔ ورنہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو دیکھے، اچھے کاروبار بھی کیے اور انہوں نے اپنی اولادوں کی اچھی تربیت بھی کی، لوگوں کے دکھ درد کے اندر شامل بھی ہوئے، لوگوں پر خرچ بھی کیا، کمزور لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے دیتے بھی رہے۔ تو یہ ساری باتیں اگر ہم دیکھیں تو وہ دیتے تھے اللہ کی راہ میں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو یقیناً ان کے پاس تھا تو دیتے رہے۔ تو لہذا ان کے آنے کا ذریعہ بھی ایک ایسا کہ جس میں کوئی اللہ کو ناراضگی کا معاملہ نہیں، اور پھر آگے دولت کے جانے کا جو ذریعہ ہے وہ بھی ایسا کہ جس میں اللہ کو راضی کرنا ہی مقصد ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس طرح حضرت سیدنا پیر مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اور آپ کے اہل خانہ، جس کا ذکر جو آیت مبارکہ سورہ طٰہٰ کی 29ویں پارے کی آپ کی شان کے اندر اللہ نے نازل فرمائی کہ حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیمار ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی لگتے جگر سے سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ تم ان کی کوئی نظر مانو، کوئی مطلب اللہ کی رضا کے لیے کوئی نیت کرو۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی تو اس وقت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے اہل خانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لگتے جگر سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی خادمہ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نیت کر لیتے ہیں کہ ہم جو ہے ہمارے یعنی شہزادوں کو اللہ صحت دے گا، ہم روزے رکھیں، 3 دن روزہ رکھنے کی بھی مانگ، اللہ نے شفا دی۔ اس کے بعد جب پورا نیت کو پورا کرنے کا وقت آیا، روزہ رکھتے ہیں، پہلا دن تھا روزہ رکھا تو افطاری کا ٹائم ہے، جو کچھ افطاری کے لیے رکھا ہے تو دروازے پہ دستک ہوگی، پوچھا گیا کون ہے، تو
مسکین کی آواز آئی کہ میں مسکین ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دیجیے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ گھر میں جو اہتمام کیا ہوا تھا وہ اٹھا کر اس مانگنے والے کو دے دیا اور خود جو ہے وہ پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ اسی طرح دوسرا دن روزہ رکھا تو پھر آواز دینے والے نے دروازے پہ آواز دی، پوچھا گیا کون؟ تو عرض کی کہ میں یتیم ہوں۔ وہ جو اہتمام افطاری کا تھا وہ اٹھا کر اس کو دے دیا۔ اور تیسرے دن پھر جب یہ افطاری کا وقت آیا تو اس وقت پھر دروازے پہ دستک ہوئی، پھر پوچھا گیا کون؟ میں قیدی ہوں۔ قیدی کا اس زمانے میں جو بھی انداز تھا، مطلب کسی کی جو غلام ہوتا اور اس کا مالک کہتا کہ بھائی تم پیسے دے دو، یا جو بھی صورت اس زمانے میں تھی، تو جب یہ عرض کی گئی تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے اٹھا کر وہ سامان افطاری اس مانگنے والے کو دے دیا اور پانی سے افطار کر دیا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ کہنے کو تو آسان ہے، ہم جیسے لوگ ایسے مطلب کہہ تو لیتے ہیں، لیکن یہ بڑے عظیم لوگوں کی باتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنی نازل کتاب کا ایسے حصہ بنایا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ تینوں دنوں کا عمل جو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا، یہ عمل ایک تو یہ کہ دیکھیں لوگ یہ عمل کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، معلوم نہیں کہ ان کا قبول ہوا نہیں ہوا، لیکن اللہ جن کی خود گواہی دے رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کی راہ میں کھانا کھلاتے ہیں علی حبہ، اس کی محبت کی خاطر، یعنی اللہ کی محبت کی خاطر، مسکینہ و یتیمہ و اسیرہ، مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو۔ تو لہذا ہم دیکھیں کہ یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب کا، اللہ کے رضا کا، اللہ کی خوشنودی کا اسے ذریعہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس کی مثالیں ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں موجود ہے۔ تو بہرحال مقصد کہنے کا یہ کہ ہم اگر ان چیزوں کو ہم یہ سوچیں کہ بھائی ہم بہت عالی شان گھر بنا کر اپنے آپ کو پرسکون کر سکتے ہیں، تو یہ ایک غلط فہمی ہے۔ اور اسی طرح بہت سارا ہم جو ہے وہ اور کوئی اپنے لیے اسباب پیدا کر کے ان کو مطلب اس سے سکون لے سکتے ہیں، تو یہ بھی ہمارا اپنا ایک خیال ہے۔ اصل جو سکون ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھنے کے اندر اصل اطمینان ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13ویں پارے میں ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کا لفظ ہے یہ، جیسے ہم عربی اردو میں تنبیہ بولتے ہیں، تنبیہ خبردار کرنے کے لیے، تو ایسے ہی عربی کے اندر جو لفظ بولا جاتا ہے خبردار کرنے کے لیے وہ اللہ کا لفظ ہے۔ اللہ کا معنی جیسے خطرہ کر لے، خطرے سے تنبیہ کرنے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے لفظ کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی کہ ذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ہے، اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ہے۔ تو اللہ کی یاد ایک تو نماز ہے، اقیم الصلاۃ بذکری، اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ تم نماز میرے ذکر کے لیے ادا کرو۔ تو لہذا نماز جو ہے یہ اللہ کی یاد میں مصروف رکھتی ہے۔ لیکن فرض کرے ظہر کی نماز پڑھی تو ظہر کی نماز کے بعد پھر ظاہر ہے عصر کا جب خیال آئے گا تو ذہن میں یہ تو آئے گا کہ بھئی میں یہ کس لیے عصر کا انتظار کر رہا ہوں، اللہ کی عبادت کے لیے۔ پھر اس کے بعد مغرب کا خیال، پھر اس کے بعد عشاء کا، پھر عشاء پڑھنے والے کا، پھر بعد میں فجر کا خیال۔ تو یہ سارا ٹکٹکی لگی رہتی ہے اور
انسان اگر نہ بھی ارادہ کرے، غیر ارادی طور پر بھی اس کو اللہ کی یاد میں مصروف رہنا پڑتا ہے۔ تو لہذا یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز جیسی عظیم نعمت کی ادائیگی کی توفیق بخشے۔ تو لہذا اسی طرح قرآن کریم کو بھی اللہ نے فرمایا کہ ذکر ہے، اس کو بھی اللہ نے اپنا ذکر فرمایا، جیسے کہ 14ویں پارے میں ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا۔ ذکر سے مراد قرآن کریم، اور ہم خود اس کی عبادت بھی کرنے والے ہیں۔ تو لہذا خالق کائنات نے جہاں جو قرآن کریم کے لیے لفظ استعمال فرمایا ہے وہ لفظ ہے ذکر، یعنی ذکر لفظ بیان کر کے اللہ نے اس سے قرآن کریم کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو لہذا یہ دو ایسی اللہ کی نعمتیں ہیں، نماز اور قرآن کریم، کہ ان کو تو بائی نیم اللہ نے اپنا ذکر فرمایا ہے، یہ ذکر ہے اللہ۔ تو لہذا انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کو سکون رہے، اس کو کبھی بھی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ نماز کے لیے تو اللہ نے بڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے بڑی رعایت دے دی ہے کہ نماز اگر رہ جائے وقت کا پھر قضا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو لہذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جو نماز چھوڑتا ہے پھر اس کے علاوہ لاکھ کو کوشش کر لے تو سکون تو اسی کے اندر ہے۔ اسی طرح دوسری چیز قرآن کریم دیکھیں، ہم سب پر ہمیں حیرانگی کی بات ہے کہ کتنا ایڈوانس دور جا رہا ہے، اور کتنے لوگ بیمار بھی ہو رہے ہیں، اور کتنے لوگ جو ہے دنیا سے جا بھی رہے ہیں۔ اس کے باوجود ہمارے شب و روز ایسے گزرتے ہیں کہ ہم میں سے یہ سوچ اللہ کرے غلطی ہو ہماری، لیکن اکثریت قرآن کریم روزانہ کی تلاوت کا ہمارا معمول نہیں ہے۔ روزانہ ہم ہر حساب کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کا ہمارا وہ معمول نہیں۔ حالانکہ کوئی مشکل نہیں ہے، 24 گھنٹے اللہ نے دیے، 24 گھنٹوں میں سے ہم آدھا گھنٹہ بھی قرآن بول کے، اور قرآن کو اس کی جو اصل لذت ہے نا اس کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ مجھے قبلہ ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے استاد محترم، ان کی وہ بات یاد ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت ہم ترجمہ قرآن پڑھتے تھے، پھر تفسیر پڑھنے لگے، تو ظاہر ہے طالب علم انہوں نے پھر اس میں سے سیدھے دیکھنے ہوتے ہیں، استاد سیدھے پوچھتا ہے، یہ ساری مطلب ترجمہ سننا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کبھی کبھار فرمایا کرتے تھے کہ آپ جو ہے نا یہ سیدھے دیکھنے کی وجہ سے تو یاد کرتے ہو سب، لیکن کبھی قرآن کو صرف خلوص کے ساتھ، کوئی اور مقصد نہ ہو، یہ نہ مقصد ہو کہ میں نے کلاس میں جا کے سبق سنانا ہے، اس مقصد کے بغیر تم قرآن کو پڑھا کرو، یعنی یہ ذہن میں رکھ کے پڑھا کرو یہ اللہ کی کتاب ہے، میں نے اس کو سمجھنا۔ باقی جیسے وہ کہتے ہیں نا روشن دان سے اگر نیت کر لے بندہ تو اذان کی آواز آئے گی، ثواب ملتا رہے گا۔ ہوا تو آنی ہی آنی ہے، ظاہر روشن دان ہے، کھڑکی ہے، اسے ہوا ہی گزر گی، لیکن نیت ٹھیک ہو جائے تو اس کا ثواب بندے کو ملتا رہتا ہے۔ تو لہذا بندے کو روزانہ اپنی مطلب معمول بنا لے۔ بہت اچھی تقسیم ہے قرآن کریم کی، سپاروں کی صورت میں، رکوع کی صورت میں، رکوع کی صورت میں، نصف کی صورت میں، 3 پاؤں کی صورت میں، یہ اچھی تقسیم ہے۔ تو اس کو اس طریقے سے ہم جو ہے روزانہ اس کو مطلب اور پھر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک اتنی عظیم آپ کی مطلب ہم پر مہربانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن پڑھتا ہے، بخاری شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا جو ایک حرف پڑھتا ہے اللہ اس کو 10 نیکیاں دیتا ہے۔ اور ساتھ آپ نے وضاحت کے طور پر فرمایا الف لام میم، آپ نے فرمایا الف حرف، الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف، یعنی یہ الف لام میم 3 حروف ہے۔ تو 3 حروف پڑھنے والے کو 20 نیکیاں ملتی، یعنی آپ اندازہ کریں کہ بظاہر تو ایک لفظ ہے، لیکن جو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ
جس سے اخلاص بڑھتا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب میں بھی اس قدر ہی اضافہ فرماتا تھا. تو لہذا جب بندہ قرآن پڑھتا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کو سنتا ہے، جو یعنی قرآن پڑھا جا رہا تھا، کسی نے قرآن پڑھنے والے آدمی کو سنا تو قرآن اس نے بھی غور سے سننا شروع کر دیا. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم کی جو آیات بینات ہیں جب پڑھا جا رہا ہو تو اس کو خاموشی سے سننا واجب ہے. یعنی عام گفتگو کے اندر یا اور باتوں کے اندر تو چلو کوئی بات کر لے، لیکن قرآن کریم کی آیات وہ مبارک آیات ہیں کہ جن کو سن کر یعنی آواز آ رہی ہو تو کوئی گفتگو کرے تو اس کے لیے واجب کا ترک لازم ہے. یہ واجب ہے کہ وہ قرآن کریم کی آیات کو غور سے سنیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تمہیں چاہیے کہ تم خاموشی اختیار کرو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے. تم خاموشی اختیار کرو اور اس کو سنو. اس کو سنو اس لیے کہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاموش رہنے کی اور سننے کی وجہ بیان کر کہ تم قرآن کے آگے بولو نہیں بلکہ آیت کی آواز تم تک پہنچی، خاموشی اختیار. اور پھر دوسرے نمبر پر تم غور سے اس کو سنو. یہ دونوں کام جب کرو گے تو تم پر اللہ رحم فرمائے گا. ایسے ہی ہوا آپ دیکھتے اللہ کا رحم. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قرآن کریم کی آیات ہی سن کر مسلمان ہوئے. اپنی بہن کے گھر گئے تو جب بہن کے گھر گئے تو اس وقت حضرت سیدنا خباب بن الارض رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے قرآن کریم کی آیات آپ کی بہن اور بہنوئی سن رہے تھے. قرآن کریم کی آیات سن رہے اور حضرت خباب بن الارض رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک دفعہ اپنی قمیض اٹھا کر دکھاتے ہیں، صحابہ موجود ہے. جب پوری اسلام کو ایک آب و تاب نصیب ہوئی اور اسلام دور دور تک پھیلنے لگا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اسلام کو بہت زیادہ کامیابی عطا فرمائی تو اس وقت اپنی کمر سے قمیض اٹھا کر صحابہ کو دکھاتے ہیں اور جس کمر پر کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں زخم کا نشان تھا. تو اس وقت جب یہ دیکھا آپ سے پوچھا کتنے زخم؟ حضرت خباب ابن الارض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ جب میں نے ابتدا کلمہ پڑھا یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب مجھے کوئلوں پر لٹا دیا تھا اور مجھے اٹھایا نہ جاتا جب تک میرے جسم سے خون یا جو بھی چربی پگھل کر ان کوئلوں کو بجھا نہیں دی. یہ ہیں حضرت خباب ابن الارض رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن اور بہنوئی کو پڑھا رہے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا تھا، یہ اس زمانے کی بات ہے. ادھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نجاشی کو جو اسلام قبول کرنے کی جو توفیق بخشی تھی اس کی وجہ بھی قرآن کریم کی آیات کا سننا ہے. ادھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن اور بہنوئی کے گھر گئے تاکہ ان کو کوئی نقصان وہ ان کو مطلب ان کے ساتھ لڑے جھگڑے اس نیت سے گئے. تو جب گئے تو جب آیات قرآنیہ سنی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کر وہ بھی مسلمان ہو. دونوں کو آپ دیکھیں کہ نجاشی کا تو 7واں پارہ شروع والی پہلی آیت کی سنیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا.
7वें पारे की पहली आयत में जिक्र कह रहे हैं कि जब उन्होंने सुना उस कलाम को जो अल्लाह ने नाज़िल फरमाया, तो महबूब आप देखेंगे कि उनकी आंखें आंसुओं से झलक रही, क्योंकि जब हबशा के अंदर गए, मुसलमान मक्का से हिजरत करके हबशा में गए, तो ये मक्का वाले पीछे पहुंच गए और पीछे जाकर नजाशी को भी कहने लगे, भारत लंबी बात है, नजाशी को भी ये कहने लगे कि ये जो मक्का से लोग आए हैं ना, ये इन्होंने कहने के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, क्योंकि वो ईसाई मजहब के साथ ताल्लुक था नजाशी का, उसको मिसगाइड करना शुरू कर दिया, कहने लगे कि ये तो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी अच्छा बयान नहीं रखते। तो जब ये बात कही गई, उस वक्त नजाशी ने मुसलमानों को बुलाया और उस वक्त हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको की हिजरत का हुक्म दिया था और दीगर साहबा थे। तो जब नजाशी के पास आए तो कुरान करीम की वो आयत जो सूरह मरियम की हैं, ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश के मुताल्लिक़ जो नाज़िल की गई है, वो पढ़कर जब सुनाई गई तो वो नजाशी ने एक तिनका उठाया, जमीन से तिनका उठाकर ऐसे सीधा कर दिया और भरे दरबार को कहने लगा कि ये जो कुरान करीम की सूरत में मुझे ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में वाक़ियत हुई है, इसमें तिनके के बराबर भी फर्क नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो ये मक्का वाले फिर वहां से नाकाम हो वापस लौट आए। तो लिहाजा उस नजाशी की आंखें जब उसने ईसा अलैहिस्सलाम की इतनी तो क्लियर, क्योंकि इन्होंने तो इंजील के अंदर रद्द बदल कर दिया हुआ था ईसाइयों ने, तो उनके अंदर तो हकायक मौजूद नहीं थे। हकायक जब कुरान की जुबान से नजाशी ने सुने तो वो मुसलमान हो गए। तो लिहाजा कुरान की आयात, कुरान की सूरतें असर रखती हैं। उसके लिए हमें जाहिर है समझने के लिए अपने दिलों का माहौल बनाना। जब हम अपने दिलों का माहौल बनाएंगे, हम दिलों के इरादे के साथ, दिलों के अदब के साथ कुरान पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो यकीनन ये कुरान की आयतें जो है ना, ये असर रखती हैं, ये जरूर बदलती हैं अपने सुनने वालों को, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है। तो लिहाजा इसके लिए ये जरूरी है कि हम रोजाना की जो एक रूटीन है उसके अंदर कुरान की तिलावत को भी अपना शामिल रखें। और इसी तरह फिर जहां मौका मिले कुरान सुनने का, वो रिकॉर्डिंग की सूरत में हो या किसी भी सूरत में हो, आयात कुरानियां पढ़ी जाएं, उनको भी खामोशी के साथ, अदब के साथ हमें सुनना चाहिए। तो इंशाअल्लाह इस वजह से हम ये दुनियावी दुख तकलीफें, ये सारी बातें, वो मुज़फ़्फ़र वारसी रहमतुल्लाह अलैह का वो शेर है ना कि दुनिया बहुत ही तंग हो गई है मुसलमान पर, दुनिया बहुत ही तंग हो गई है मुसलमान पर, फारूक के जमाने के नक्शे उठा के कहते ना कि यानी कि आज अगर हम मतलब चाहते हैं कि हमारे, तो हमें साहबा की जिंदगियों को देखना होगा, उस तरफ जाकर हमने अपनी जिंदगियों को जो है वो संभालना होगा। तो फिर इंशाअल्लाह हमारे लिए जो है ना ये जिंदगी सुकून ही सुकून है। ये सारी चीजें जो है ना, अगर हम आज देखें कितनी परेशानियों और दुखों तकलीफों से हमारा वास्ता पड़ रहा है, तो इसका वाहिद हाल यही है कि हम अल्लाह तबारक व तआला को याद रखें और अल्लाह ने जिन बातों का हमें वाजिब किया हमारे ऊपर, उनको हम अपनाएं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी दुनिया भी अच्छी करेगा। जिसकी दुनिया अल्लाह उसके रसूल के मर्जी के मुताबिक हुई, उसकी आखिरत भी पुरसुकून हुई। तो लिहाजा दुनिया के अंदर भी सुकून के लिए अल्लाह उसके रसूल का ताल्लुक भी जरूरी है, और आखिरत में बचने के लिए भी अल्लाह उसके रसूल का ताल्लुक भी जरूरी है। अल्लाह ताला हमें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए सच्चे दीन इस्लाम पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।